أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا ایسوں کو زمین میں پیدا کریں گے جو زمین میں فساد برپا کریں گے، خون خرابہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں نے مزید کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اے فرشتوں تم ہرگز نہیں جانتے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 30 تلاوت کی گئی اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں پر جو اپنی نعمتیں کی ہیں، جو انسانوں پر احسانات کیے ہیں، ان نعمتوں اور احسانوں میں سے ایک نعمت کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسانوں، تم کو پیدا کرنے سے پہلے، آدم کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے ملائے اعلیٰ میں تم لوگوں کا تذکرہ کیا فرشتوں کے سامنے۔ کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے اور اپنی امت کے سامنے اس واقعے کو بیان کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، ملائے اعلیٰ کے اندر کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، زمین میں خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، جانشین بنانا چاہتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ایک ایسی نسل، ایک ایسی قوم جو قرنن بعد قرنن آئے، نسلن بعد نسلن آئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو بیان بھی فرمایا ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 165، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے اے انسانوں تم کو زمین کے اندر ایک دوسرے کا خلیفہ بنایا ہے، ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے۔ خلیفہ کہتے ہی ہیں کہ ایک اگر جائے تو اس کے بعد دوسرا آئے، خلیفہ کا اور بھی معنی ہے لیکن یہاں پر جانشین کے معنی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک دوسرے کا خلیفہ اور جانشین بنایا ہے۔ ایک قوم جاتی ہے، ایک پیڑھی جاتی ہے تو اس کے بعد دوسری پیڑھی آتی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلے صحابہ کرام کی پیڑھی تھی، اس کے بعد تابعین کی، پھر تبع تابعین کی، محدثین کی، طبقہ جو ایک کے بعد دوسرے کے بعد آتا ہے، اسی کو کہتے ہیں خلیفہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کے سامنے بیان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کے سامنے یہ واقعہ بیان کر دیجئے کہ اس وقت کو یاد کر لو کہ جب تمہارے رب نے کہا تھا کہ فرشتوں سے کہ بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا، تو فوراً فرشتوں نے کہا، کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ اس آیت کریمہ کے مفہوم کے اوپر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہاں پر خلیفہ سے مراد آدم علیہ السلام متعین طور پر نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کو شبہ ہوا ہے کہ یہاں پر خلیفہ سے مراد آدم علیہ السلام ہے، لیکن اگر آدم علیہ السلام مراد ہوتے تو فرشتے کبھی بھی یہ نہیں کہتے تھے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں ایسے کو پیدا کرے گا جو زمین میں خرابی پیدا کرے گی، ایسے قوم کو پیدا کرے گا جو زمین میں خون خرابہ کرتے پھریں گے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ بات بالکل نامناسب تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام نے ایسا کچھ کیا نہیں۔ آدم علیہ السلام نسل انسانی کے باوا ہیں، آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر فوراً جھک جانے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام جب تک رہے توحید کے ساتھ ہی دنیا میں قائم رہے اور لوگوں کو بھی قائم رکھا، لہذا یہ بات مناسب نہیں تھی۔ البتہ فرشتوں کے کہنے کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ فرشتوں نے یہ کہا کہ جن سے انسانی کے اندر، انسانی نسل کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو زمین میں خرابی پیدا کریں گے، زمین میں فتنہ و فساد برپا کریں گے، خون خرابہ کرتے پھریں گے، اور ایسا انہوں نے اس لیے کیا کہ شاید ان کو کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا ہوگا، یا انسانوں کی جو فطرت ہے جس پر ان کی پیدائش ہوئی ہے، بالکل سڑی ہوئی، گوندھی ہوئی، بدبودار مٹی سے، لیسدار مٹی سے جو انسانوں کی پیدائش ہے، اس فطرت کو سامنے رکھ کر کے فرشتوں نے ایسا کہا۔
یا پھر خلیفہ کا جو لفظ ہے خلیفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو خلیفہ کہتے ہی ہے اس کو کہ جو اپنے قوم کا سردار ہو. اور فرشتوں نے خلیفہ کے لفظ سے یہ سمجھ لیا کہ زمین میں یہ لوگ خود آپسی جھگڑے کو سلجھائیں گے، ناانصافیوں پر فیصلہ کریں گے، ظلم و ستم کو روکنے والے ہوں گے، لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے ہوں گے، برائی سے روکنے والے ہوں گے. یہ بات سمجھ لیا تھا. اسی چیز کے پس منظر میں فرشتوں نے یہ بات کہی. یاد رکھیے فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اللہ تبارک و تعالی زمین میں ایسوں کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کریں گے، فتنہ کریں گے، خون خرابہ کرتے پھریں گے. ایسا انہوں نے آدم علیہ السلام یا انسانوں سے حسد کرتے ہوئے نہیں کہا تھا، جیسا کہ بعض مفسرین کو وہم ہوا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ آدم اور انسانوں سے حسد کر لیا تھا فرشتوں نے، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتراض کرتے ہوئے فرشتوں نے یہ بات نہیں کہی تھی، بلکہ فرشتے یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی مخلوق کو جو تو زمین میں پیدا کر رہا ہے، اس کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حالانکہ جو اتنی بڑی مخلوق پیدا کر رہا ہے، جس کو زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو فتنہ و فساد برپا کرنے والے ہوں گے، زمین میں خرابی پیدا کرنے والے ہوں گے، خون خرابہ کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے، ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ، اگر آپ کا مقصد انسانوں کے پیدا کرنے کا یہ ہے کہ انسان میری عبادت کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تو موجود ہیں، ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہیں، آپ کے حکموں کی فرما برداری کرتے ہیں، آپ کے حکموں کی نافرمانی بھی نہیں کرتے. جیسا کہ دیکھیے فرشتوں نے خود کہا ہے، کیا کہا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فرشتوں نے کہا کہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حال یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم تو آپ کی تعریف کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ ایسی قوم کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں فرشتوں تم نہیں جانتے ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ انسانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہوں گے جو فتنہ و فساد برپا کرنے والے ہوں گے، جو خون خرابہ کرنے والے ہوں گے، جو فسادی ہوں گے، لیکن اس کے باوجود میں اس نسل کے اندر، انسانوں کے اندر نبیوں کو پیدا کروں گا، ولیوں کو پیدا کروں گا، محدثین کو پیدا کروں گا، عبادت گزار لوگوں کو پیدا کروں گا، علماء کو پیدا کروں گا، متقین کو پیدا کروں گا، ابرار کو پیدا کروں گا، اور ایسے لوگوں کو پیدا کروں گا جو نبیوں کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے شہید ہو جانے والے ایسے لوگ بھی ہوں گے اس میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اے فرشتوں تم ہرگز نہیں جانتے. سامعین کرام، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کے تفسیر میں ایک حدیث بیان کی ہے. حدیث کیا بیان کیا انہوں نے؟ صحیح البخاری صحیح مسلم کی، کہ جب فرشتے بندوں کے اعمال کو لے کر کے رب العالمین کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں، جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے درمیان فرشتے آتے رہتے ہیں. ابھی فجر کی نماز کے وقت فرشتے آئے ہیں، اور جو فرشتے کل عصر میں آئے ہوئے تھے وہ نکل گئے لوگوں کے اعمال کو لے کر کے. اور بڑی بدنصیبی ہے ان لوگوں کی جو فجر کی اس نماز کو یا کسی بھی نماز کو چھوڑ کر کے بستروں پر پڑے رہتے ہیں، کیونکہ ان کے نامہ اعمال کو لے کر کے فرشتے نہیں گئے، ان کا ریکارڈ نہیں ہوا، حاضری میں نہیں آیا ان کا، فرشتے نکل گئے. ایسے ہی عصر کے وقت فرشتے آتے ہیں تو وہ فجر کے وقت نکل جاتے ہیں، فجر کے وقت جو فرشتوں کی جماعت آتی ہے تو وہ عصر کے وقت نکل جاتی ہے، وہ بندوں کے اعمال کو لے کر کے چلی جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کے اعمال رات سے پہلے نکل جاتے ہیں، اور رات کے اعمال دن کے ہونے سے پہلے نکل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو حدیث میں ہے کہ فرشتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے عمل کو لے کر کے پہنچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتا ہے. حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ بندہ کیا کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے حجت کو اتمام کرنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تم نے؟ تو فرشتے کیا کہتے ہیں؟ جب ہم گئے تھے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے عمل کو لے کر کے آئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. عصر کے وقت پہنچے تھے تو عصر میں حاضر تھے. بہت ہی غور و فکر کا مقام ہے. آیت کریمہ کے مفہوم اور موضوع سے ذرا الگ بھی اس حدیث کے اوپر غور کر لیجئے گا. اس زندگی کے لیے بڑے تانے بانے ہیں
بہت سارے مسئلے ہیں، بہت تم تراقیاں ہیں، بہت کچھ ہے اس زندگی کے لیے جو 60-70 سال کی بھی شاید نہیں ہو، لیکن آخرت کی جو ہمیشگی کی زندگی ہے اس کے بارے میں ہمارے دلوں میں کیا خیالات ہیں، اس کے بارے میں ہمارے ذہنوں کے اندر کیا پلاننگ ہے، ذرا اس پر بھی غور کر لیجئے گا۔ ابھی یہ صحابہ ان کے اندر جو عیب ہے اس کے اوپر تو ہماری بڑی نظر ہے، خود ہمارے اندر جو عیوب ہیں اس پر ہماری نظر ہے یا نہیں، ذرا سوچ لیجئے گا۔ کیونکہ عصر کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں، فجر کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں، بندوں کو سرچ کرتے ہیں، ان کے اعمال کو لے کر کے رب کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ ہمارے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے کیا جواب ہوتا ہوگا ہمیں آج ہی غور و فکر کر لینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کے ٹکڑے کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ ہمارے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو بندے کہتے ہیں کہ ہم جب گئے تھے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے اور جب آئے تو بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہی تفسیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکوکار بندے بھی ہیں جن کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اور اگر وہ مٹھی بھر بھی ہیں تب بھی یہ دنیا قائم ہے، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنے ہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے، وگرنہ جب اس روئے زمین پر ایمان والے نہیں رہیں گے، اللہ اللہ کرنے والے نہیں رہیں گے، دنیا بھی باقی رہنے والی نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، یہی تفسیر ہے اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بتلا دے گا کہ دیکھو تم جب عصر کے وقت گئے تھے اس وقت بھی میرے بندے نماز پڑھ رہے تھے، اور دیکھو جب تم فجر کے وقت واپس آ رہے تھے میرے بندے اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے یہ کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، حافظ قرطبی اور بہت سارے مفسرین اور خود امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اس آیت کریمہ کی روشنی میں کسی بھی مسلم معاشرے کے اندر خلیفہ کو مقرر کرنا واجب ہے۔ مسلم معاشرے کے اندر خلیفہ کو مقرر کرنا واجب ہے، کیونکہ جب خلیفہ مقرر ہوگا، جب امیر مقرر ہوگا، جب امام مقرر ہوگا تو وہ سماج و معاشرے کے اندر انصاف و عدل کو قائم کرے گا، انارکی نہیں آئے گی، فتنہ و فساد نہیں ہوگا، وہ ظلم کے خلاف، ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرے گا، لوگوں کو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، اور وہ تمام امور جو ایک خلیفہ پورا کر سکتا ہے وہ خلیفہ پورا کرے گا۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مزید فرمایا ہے کہ کسی بھی خلیفہ کو مقرر کرنے کی کئی صورتیں ہیں جو شریعت سے ثابت ہوتی ہیں۔ پہلی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل سے ثابت ہو کہ یہ آدمی خلیفہ بننا چاہیے، جیسا کہ اہل السنہ والجماعت کے علماء کرام کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں دلیل موجود تھی کہ وہ خلیفہ بنیں گے، جبکہ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ اشارے ہوں، شریعت کی طرف سے اشارے ہوں، اور اہل السنہ والجماعت کے علماء کرام کے ایک دوسرے جماعت کا یہ کہنا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں کوئی دلیل اور نص تو موجود نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم کلیئر نہیں کیا کہ ان کو خلیفہ بنایا جائے، بلکہ اشارے موجود تھے، تو یہ اشارہ اگر ہو شریعت کی طرف سے تو ان کو بھی خلیفہ بنایا جائے، یا نہیں تو جو پہلے کا خلیفہ تھا وہ بعد میں اپنے ثوابدید کے مطابق پوری ایمانداری سے بعد والے کو اگر خلیفہ مقرر کر دے تو وہ بھی خلیفہ بن جائے گا، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے موت سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا تھا۔ یا نہیں تو جو خلیفہ ہو، خلیفہ وقت، وہ چند متقی پرہیزگار اور عادل لوگوں کی ایک کمیٹی کا گٹھن کر دے، ایک کمیٹی کو منعقد کر دے کہ یہ کمیٹی جس کو خلیفہ مان لے گی وہی خلیفہ بنے گا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شورا مقرر کر دیا تھا، چند لوگوں پر مشتمل جس میں کبار صحابہ کرام تھے، ان کی ایک کمیٹی بنا دی تھی، اور ان لوگوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو چن لیا تھا۔ یا پھر اس زمانے کے جو اہل حل و عقد ہوں، جو عقل مند لوگ ہوں، جو صاحب عقل ہو، دانشور ہو، وہ لوگ اگر کسی کی خلافت پر اتفاق اور اتحاد کر لے تو اس کو بھی خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، خلیفہ بننے کے لیے ضروری ہے، حافظ ابن کثیر اور دیگر علماء کرام نے لکھا ہے کہ خلیفہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ خلیفہ مرد ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، عاقل ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، سالم الاعضاء ہونا چاہیے، یعنی آنکھ کا اندھا نہیں ہو، پیر کا لنگڑا نہیں ہو، لولا نہیں ہو، بالکل سالم الاعضاء ہونا چاہیے، صاحب فہم و فراست ہونی چاہیے، صاحب رائے ہونا چاہیے، اور صحیح قول کے مطابق قریشی بھی ہونا چاہیے، لیکن قریشی ہونا یہ شرط نہیں ہے،
جس کے اندر قریشی کے علاوہ جتنی بھی چیزیں بتلائی گئی ہیں وہ تمام چیزیں ہوں اور وہ مسلمان ہو، دیندار ہو، متقی اور پرہیزگار ہو، تو ان کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، اگر کوئی خلیفہ بنتا ہے، کوئی امام بنتا ہے، تو اس کو فسق و فجور کے اوپر معزول کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ابھی ہوتا ہے نا، فسق و فجور ہو گیا، چلو اس کو ہٹاؤ، نہیں، معزول کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں اگرچہ علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے، لیکن صحیح نصوص کی روشنی میں اگر کوئی خلیفہ ہو اور اس سے فسق و فجور کا صدور ہو جائے تو اس کو معزول نہیں کیا جا سکتا، اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خلیفۃ المسلمین کے بارے میں کہ ان سے بغاوت نہ کرنا۔ کب تک؟ جب تک کہ ان کے اندر کھلا ہوا کفر نہ دیکھ لو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے خلاف کوئی دلیل مل نہ جائے، جب تک ان کے خلاف خروج نہ کرنا۔ معزز سامعین کرام، اگر ایک ملک ہے، ایک مملکہ ہے، اس کے اندر ایک خلیفہ ہونا چاہیے، ایک سے زیادہ، تو صحیح قول کے مطابق ایک ہی خلیفہ ہونا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کسی قوم کے لوگوں نے ایک خلیفہ کے اوپر اتفاق کر لیا ہے اور دوسرا آ کر کے اس کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا کرنا چاہتا ہے، سراغا ان کا بکھیرنا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو سامعین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ مختصر سی باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا متبع اور فرما بردار بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔